انسان کی کہانی کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنی قوم سے ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کس طرح ایک نئی تاریخ کا آغاز کرایا۔ آج سے 4000 سال قبل جب انسانیت تہذیب کا لبادہ اوڑھ کر ایک نئے دور میں داخل ہوئی تو دھرتی پر خدائے واحد کی عبادت کا کوئی تصور باقی نہیں رہا تھا۔ شیطان کا وہ چیلنج کہ انسان خدا کا شکر گزار نہیں ہوگا آخری درجے میں پورا ہو چکا تھا۔ ہر طرف شرک و بت پرستی کا راج تھا۔ توحید کو مٹانے کے جرم میں انسانیت کی سزا یہ تھی کہ اس دھرتی سے انسانیت کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، مگر خدا کی رحمت نے انسانوں کو ایک نیا موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے جس حق و فطرت کی پکار، نبیوں کی دعوت اور رسولوں کے ذریعے سے برپا کیے جانے والی جزا و سزا کے بعد بھی نہیں مانا تھا، خدا کی رحمت نے اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے عظیم امتوں کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انسان کی کہانی کا ایک نیا موڑ تھا جس نے آنے والی صدیوں میں دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت ابراہیم کو قرآن میں ایک امت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ امت تو پورے گروہ کو کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عام شخصیت نہیں تھے، بلکہ ان سے خدا پرستی کی ایک روایت نے جنم لیا، اور پھر ان کی اولاد میں ایک پوری امت پیدا ہوئی، ایک عظیم گروہ پیدا ہوا جس نے مذہبی روایت کو، خدا پرستی کی اس مذہبی روایت کو دنیا کے وسط میں جاری رکھا اور پچھلے 4000 سال سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی ہستی ہے جو اس پوری روایت کی، اس امت کی بانی ہے۔ اسی پس منظر میں ان کو یہ خطاب دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا ہے۔ بلا شبہ تاریخ میں کوئی دوسرا انسان نہیں جس سے اتنی امتیں اور قومیں منسوب ہوں۔ آج دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی حضرت ابراہیم کی نام لیوا ہے۔ یہودی، مسیحی اور مسلمان دنیا کے ہر بر اعظم اور ہر ملک میں موجود ہیں۔ پچھلے 3000 برسوں میں حضرت ابراہیم کے یہ نام لیوا دنیا کے حکمران رہے ہیں۔ علم، تہذیب، تمدن، سیاست، غرض زندگی کے ہر میدان میں انہی کا غلبہ رہا ہے۔ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد حضرت ابراہیم کو ایک دوسرا مشن بھی دیا گیا تھا۔ انہیں فلسطین اور جزیرہ نما عرب میں 2 امتوں کی بنیاد رکھنی تھی جنہیں آگے چل کر دنیا کی امامت اور رہنمائی کا منصب سونپا جانا تھا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی۔ فرمایا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں کوئی شخص توحید کی دعوت سننے اور ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کی اولاد میں سے خدا پرستوں کی نسلیں اٹھائی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے جواب میں 86 برس کی عمر میں انہیں ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کی گئی۔ پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم نے یہ دعا کی تو اس کے جواب میں ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے اسماعیل کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عرب کے بے آب و گیا صحرا میں آباد کیے جائیں گے اور خدا کی بندگی کا ایک عظیم مرکز یعنی حرم مکہ کو آباد کریں گے جہاں خدائے واحد کی عبادت کی جائے گی۔ آنے والی صدیوں میں ان کی اولاد میں ایک عظیم امت پیدا ہوگی جو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ توحید کو پوری متمدن دنیا پر غالب کر دے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار
تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار، اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی عنایت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے آپ سے اور متمدن دنیا کی ساری سہولتوں سے دور کر کے ایک صحرا میں بسانے کا مطلب عملی طور پر اسے ذبح کر دینا تھا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو یہی حقیقت حضرت ابراہیم کو ایک خواب کی شکل میں دکھائی گئی کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ کبھی کسی حقیقت کا تمثیلی بیان ہوتا ہے اور کبھی بعین ہی کسی حقیقت کا۔ باپ بیٹے دونوں نے امکانات میں سے مشکل امکان کو چن کر وفاداری کا آخری نمونہ قائم کر دیا۔ انہوں نے خواب کی توجیہ و تعویل کرنے کے بجائے اس پر من و عن عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے ایک دن اس سے کہا، میرے بیٹے، میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ مگر عین موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ محض ایک امتحان تھا۔ وفاداری کی ایسی انتہائی مظاہرے کی بنا پر خدا کی رحمت نے ایسا جوش مارا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنایا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے پوری دنیا پر توحید کا غلبہ قائم کر دیا، اور آج تک ان کی قربانی کی یادگار حج اور قربانی کی شکل میں پوری دنیا میں قائم ہے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اس سے پکار کر کہا، ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو تصور کرو کہ دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا لیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں بسا دیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر حرم کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل بھی ایک رسول بنائے گئے، اور بنو جرہم کا قبیلہ ان پر ایمان لے آیا۔ یوں تمدن سے بالکل کٹے ہوئے ایک گروہ نے حرم کے گرد خدا کی بندگی کا وہ منظر پیش کرنا شروع کیا جسے دیکھنے کو زمین و آسمان ترس گئے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ اسی گروہ کو 2000 برس بعد بنی اسماعیل کی شکل میں وہ قوم بننا تھا جس میں آخری نبی کی بعثت ہوئی، اور پھر ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے دین اسلام قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کا سامان بن کر سامنے آیا۔ پروردگار، اور انہی لوگوں میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے، اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔
آپ تصور کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھیے جب آج سے 4000 سال قبل حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اس چٹیل وادی میں بسایا۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف شرک اور مکہ کے صحرا میں خوف اور بھوک کا راج تھا۔ 4000 سال بعد آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا سے شرک کا دور ختم ہو چکا ہے اور مکہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ ہے۔ انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے۔ پروردگار، اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش معززانہ نوعیت کی تھی، جس کی بشارت دینے کے لیے فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا، سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، وہ خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی، ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت ابراہیم 100 برس کے ہو رہے تھے، بیوی بڑھیا اور بانجھ ہو چکی تھی۔ مگر یہ خوشخبری نہ صرف دی گئی بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کی خوشخبری بھی دی گئی۔ یہ دونوں باپ بیٹے بھی نبی تھے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم امت پیدا ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ حضرت یعقوب کے ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، جن کے ذریعے سے یہ لوگ مصر پہنچے، جہاں آخر کار حضرت موسیٰ کے زمانے میں بحیثیت قوم یہ لوگ اٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انبیاء، کتابیں اور عظیم بادشاہتیں عطا ہوئیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ سے ایک نئی امت نصارہ نے جنم لیا اور توحید کا پیغام دنیا میں پہنچایا۔ اس کے بعد بنی اسماعیل اس منصب پر فائز ہوئے۔ یوں حضرت ابراہیم کی نام لیوا 3 امتوں نے پچھلے 4000 برس میں وقفے سے توحید کا علم اٹھایا اور آج تک اسلام کی شکل میں خدا کا پیغام پوری دنیا میں موجود ہے۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کر کے چشم تصور سے اس تنہا اور کمزور انسان کا تصور کیجیے جس کا بڑھاپا انتہا کو پہنچ رہا تھا اور جس کی ساری زندگی کا حاصل یہ تھا کہ اہل خانہ کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی شخص شرک کو چھوڑ کر اس کی دعوت پر خدائے واحد پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اور پھر آنکھیں کھول کر یہ حقیقت دیکھیے کہ آج کی دنیا کی 56% آبادی ان 3 الہامی مذاہب کی پیرو ہے جو خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس پہلو سے حضرت ابراہیم کی ہستی انسان کی کہانی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے، جس نے انسانیت کا رخ شرک سے موڑ کر توحید کی طرف کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد کی اس داستان کی تفصیل ہم الگ سے کریں گے، مگر حضرت ابراہیم سے خود مذہب کی روایت میں جو
غیر معمولی تبدیلی آئی، اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ ان کو کتاب یا صحیفہ دیا گیا۔ وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کی جاری کردہ دینی روایت آج تک موجود ہے۔ ختنہ کرانے سے لے کر نماز اور حج جیسی عظیم عبادات ہم اسی طریقے پر ادا کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کو سکھائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک یہود، نصارہ اور مسلمانوں کی شکل میں توحید کے علم بردار ایک کے بعد ایک دنیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں ہی نہیں، انسانی تاریخ میں بھی ایک انتہائی غیر معمولی ہستی بناتی ہیں۔ انسان کی کہانی میں حضرت ابراہیم کا ذکر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ان کی زندگی کی مزید تفصیل انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل۔ ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان